ہمارے ہندو بھکتوں کو بڑی پسند ہے, حلالہ. حلالہ کے بارے میں کہتے ہیں. تو حلالہ کی پہلے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیں, جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ حلالہ کیا پریکٹس ہے, ایک بومنگ بزنس ہے, کہ اگر کسی خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو اب وہ کہہ رہا نہیں یار غلطی ہو گئی, مجھے بیوی یاد آ رہی ہے, اب میں کیا کروں, اب تو میں کیا کروں, اب میں بور ہو رہا ہوں, میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے ڈنگ ڈونگ کرنا ہے, کیا کروں. تو اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے, تو اس کی سزا دیکھو اللہ میں نے کیسا یہ پھر وہی بات ہے, رسول اللہ بیٹھے بیٹھے آئیڈیاز بناتے تھے, بیٹھے بیٹھائے بھائی اس کی لاجک کیا ہے, بس اللہ میاں نے بنایا, اب کیا بات کریں اللہ میاں سے. تو اس نے لاجک, اور میں آپ کو لاجک جو وہ مسلمان اس لاجک کا جواب دیتے ہیں نا, اس کا بھی آپ کو جواب دوں گا, کہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر بیوی کو طلاق دے دی تو آپ کی بیوی کسی اور سے شادی کرے, اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کرے اور اس کو طلاق دے اور پھر واپس آئے گی, پھر شادی ہوگی. تو یہ اس کی بھی سزا عورت کو دے دی ہے, یعنی ایک لحاظ سے, یعنی ایک پاکستانی معاشرے میں عورتیں, یعنی ان کی کیونکہ مینٹل ان کی سوشل کنڈیشننگ ایسے ہوتی ہے کہ وہ سیکس کو بڑا غلط سمجھتی ہیں, برا سمجھتی ہیں, تو اس طرح میں بڑے بیچارے ڈپریشن میں آتی ہیں. اور انڈیا انگلینڈ سے مولوی حضرات کہتے تھے ہم آپ کو سروس دینے کے لیے تیار ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں بہن جی, آپ کے خاوند نے طلاق دے دی ہے کوئی بات نہیں, اوہو کچھ نہیں ہوتا, چلیں جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا, میں آپ کے ساتھ حلالہ کرنے کے لیے تیار. تو یہ پریکٹس آئی کہاں سے؟ اچھا یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ بقرہ کی 230ویں آیت ہے, کہ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے, یعنی اگر ایک آدمی نے تین دفعہ طلاق دے دے, طلاق, تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح کرے, یعنی کسی اور بندے سے نکاح کرے. پھر اگر وہ طلاق دے دے تو ان دونوں کے میل جل کر لینے میں کوئی گناہ نہیں. یعنی اب مولوی صاحب نے, حارث مولوی صاحب نے ڈنگ ڈونگ کر لیا ہے آپ کی سابقہ بیوی کے ساتھ, تو اب میں جب طلاق دوں گا تو وہ بیوی آپ کے پاس جا سکتی ہے. تو یہ ہے حلالہ ان اے نٹ شیل, حلالہ. تو مولوی مومنین اس کی کیا چھلانگے مار کے جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں طلاق جو ہے نا, طلاق بڑا سیریس معاملہ ہے, رسول اللہ نے اس کو حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام قرار دیا ہے. خود بھی رسول اللہ نے کافی طلاقیں دی تھیں ویسے, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی دی ہوئی تھی. ایک عورت نے کہا تھا کہ جب حضرت ابراہیم فوت ہو گئے, جب ان کے چھوٹے 3 سال کے بچے تھے ماریہ قبطیہ کے ساتھ, جو کہ لونڈی مبارک تھیں, ان کے ساتھ جب بچہ فوت ہو گیا تھا تو ایک عورت نے کہا یہ کیسا نبی ہے جو اپنے بچے کو نہیں بچا سکا, تو رسول اللہ نے اس عورت کو طلاق دے دی. اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. تو اتنی سی بات پر رسول اللہ نے اس کو طلاق دے دی. آپ مومن چھلانگے مار سکتے ہیں, اور کیسے اتنی بڑی بات کر دی اس نے. اچھا چلو, تو مرد کو روکنے کے لیے یہ اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ دیکھ اب تیری بیوی نا کسی اور کے ساتھ جا کر ڈنگ ڈونگ کرے گی. یہ کیسی سزا ہے؟ اور یہ کیسی سزا ہے جس میں اس عورت کی اپنی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے؟ اگر کوئی شرط رکھنی تھی تو ہم مانتے, اچھا بھائی تم نے اس کو طلاق دیا, تم نے اس کو غلط طلاق دیا اور اب تم اس کو واپس لینا چاہ رہے ہو, بڑی چھوٹی سی قیمت ہے, 50 کوڑے کھا لو پیٹھ پہ, 50 کوڑے کھا لو تب حلال ہو جائے گی. تو لوگ 50 کوڑے مار کے نا آپ کو بھی, تو یہ ہوتی لاجک, تو بھائی مانتے بھی نہیں, یہ نہیں, یعنی اللہ میاں کی گیمیں چیک کریں. اچھا چلو اب آپ کو نا جا کے اس کے ساتھ ٹھکا ٹھک کریں گے تو پھر بات بنے گی, ورنہ حلال, ورنہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا, ورنہ یہ زنا ہو جائے گا. تو نہیں ہو, تو پھر لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف جان بوجھ کے نہیں کیا جا سکتا, اگر واقعی اس کی ڈیورس ہو گئی ہے, عدت پوری کر لی ہے, وہ نکل گئی ہے عورت, اس کی کسی اور سے شادی ہو گئی ہے, اور اب اس کی واقعی کسی سے طلاق ہو گئی ہے, وٹ ایور آفٹر سم ٹائم, 1 2 3 سال بعد, پھر وہ اس کے اوپر حلال ہوگی. تو یہ مسلمان بڑا اس کا اسٹرانگلی جواب دیتے ہیں, اور یہ میرے نظر سے کبھی یہ حدیث گزری نہیں تھی پہلے, یا کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا تھا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی بھونڈی اور جھوٹی دلیل یہ دیتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ نے یہ کام کیا ہوا. رسول اللہ نے جان بوجھ کے کسی کو کسی کے ساتھ سلوایا تاکہ وہ اس کے ساتھ پہلی بیوی سے شادی ہو جائے. یہ دیکھیں, یہ ہے صحیح بخاری کی 5825ویں حدیث ہے. واقعہ سنا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی جس نے ہرے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا, اینڈ کمپلین ٹو ہر عائشہ her husband and showed her a green spot on her skin caused by beating. تو اس کا آدمی اس کو بیٹا کرتا, اس کو مارا کرتا تھا.
اٹ واز دا ہیبٹ آف لیڈیز ٹو سپورٹ ایچ ادر. اب یہاں پہ بھی دیکھیں وہ فیمنزم کہ عورتوں کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ دوسری عورتوں کو سپورٹ کیا کرتی تھی. تو جب حضرت محمد آئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے کبھی کسی عورت کو اتنا سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھا, یعنی اذیت میں نہیں دیکھا جتنا ایمان والی عورتیں ہیں. دیکھو اس کی جو سکن ہے وہ کپڑوں سے بھی زیادہ گرین ہو گئی ہے, سبز ہو گئی ہے. تو عبد الرحمن نے جب سنا, جو آدمی تھا اس عورت کا, کہ اس کی بیوی حضرت محمد کے پاس چلی گئی ہے, تو وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ گیا اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ حضرت محمد کی خدمت میں پیش حاضر ہوا. شی سیڈ کہ بائے اللہ, اللہ کی قسم میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, لیکن اس کی نونو جو ہے کھڑی نہیں ہوتی, بٹ ہی از امپورٹنٹ. یعنی اس میں ڈنگ ڈانگ کرنے کی پاور نہیں ہے, اور یہ بالکل بیکار آدمی ہے, یو نو, اینڈ از ایز یوزلیس ٹو می ایز دس. یعنی یہ اتنا بیکار آدمی ہے جیسا یہ. پھر اس نے کیا کیا, اس نے اپنے ہاتھ میں نا ایک چھوٹا سا کپڑے کو پکڑ کے دکھایا, کپڑا تو نہیں میرے ساتھ, اس نے کہا یہ بالکل بیکار آدمی ہے جیسے یہ نہیں. یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے, یہ دیکھو, ہولڈنگ اینڈ شوئنگ دا فرنج آف ہر گارمنٹ. یعنی اس کی ڈزنٹ ورک. اچھا چل آگے. تو عبد الرحمن نے کہا اوہ خدا کی قسم حضرت محمد یہ جھوٹ بول رہی ہے, میں تو آئی ایم ویری اسٹرانگ, میں بڑا طاقتور آدمی ہوں اور میں اس کی ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں, اینڈ آئی کین سیٹسفائی ہر. لیکن یہ ایک گستاخ بیوی ہے اور یہ اپنے شوہر رفا کے پاس جانا چاہتی ہے, جو اس کا پرانا شوہر تھا اس کے پاس جانا چاہتی ہے. تو یہ وجہ وہ بتا رہا. تو حضرت محمد نے کہا اگر یہ تمہاری انٹینشن ہے کہ تم اپنے پرانے آدمی رفا کے پاس جانا چاہتی ہو, تو یہ جان لو کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے, اگرچہ جب تک کہ تم عبد الرحمن کے ساتھ ڈنگ ڈونگ نہ کرو. ڈنگ ڈونگ نہیں کرو گی تب تک تم اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. تو یہ حضرت محمد نے اس کو کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اب اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کرو, وہ طلاق دے گا, پھر جاؤ گے تم اپنے پہلے شوہر کے پاس. اگر ایسی بات ہوتی کہ بھائی جب یہ جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا جا سکتا, آپ یہ پلاننگ کر کے کام نہیں کر سکتے, تو یہاں پہ حضرت محمد کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد کہتے ہیں نہیں بھائی ختم, طلاق ہو گئی, ختم ہو گئی, اور اب تم اس پہ کرو. لیکن یہ تمہارا نہیں, طلاق شادی ویسی ناجائز ہو جاتی, لیکن انہوں نے کہا نہیں ڈنگ ڈونگ کرو گی تو پھر جاؤ گی اس کے پاس. تو یہ اس کی بھی مجھے پتا ہے چھلانگے ماریں گے لوگ, یہ کہیں گے کہ نہیں جی شادی تو ہو گئی تھی نا وداؤٹ اس انٹینشن کے اوپر نہیں ہوئی تھی. تو لیکن بھائی شادی طلاق ویسے بھی دی جا سکتی تھی, یہ بھی کہا جا سکتا بھائی اب طلاق ہو گئی ہے اب آپ جا سکتے اس کے پاس. نہیں وہ کیسے کریں, کیونکہ اوپر سے اللہ میاں کا حکم آیا ہوا ہے کہ جب تک ڈنگ ڈونگ نہیں ہوگا تب تک کام نہیں ہوگا. بھائی ڈنگ ڈونگ ہی اتنا امپورٹنٹ ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں ڈنگ ڈونگ کے ارد گرد اسلام گھومتا رہتا. تو یہ 2 نمبری. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.